ملعون سلمان رشدی کون ہے؟ 1988 میں برطانیہ میں مقیم ایک ہندوستانی نژاد سلمان رشدی نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین پر مبنی ایک کتاب تحریر کی، جس میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی توہین کے علاوہ یہ ہرزہ سرائی بھی کی گئی کہ قرآن مجید اللہ کی طرف سے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل نہیں ہوا، بلکہ یہ خود ان کے اپنے افکار و خیالات کا مجموعہ ہے، نعوذ باللہ۔ سلمان رشدی کی اس کتاب کے سامنے آتے ہی تمام عالم اسلام میں شدید غم و غصے کی لہر دوڑ گئی۔ مغرب نے اس بات کا احساس کیے بغیر کہ اس سے دنیا بھر میں موجود 1.5 ارب سے زائد مسلمانوں کے جذبات کو شدید ٹھیس پہنچی ہے، اسلام کے خلاف پروپیگنڈے کا بازار گرم کر دیا۔ مغربی حکومتوں بالخصوص امریکہ نے مسلمانوں کے جذبات کا احترام کرنے کے بجائے شیطانی آیات نامی اس کتاب کے مصنف پر انعامات کی بارش کر دی، اور برطانیہ کی ملکہ نے تو بے شرمی کی تمام حدود کو پھلانگتے ہوئے ملعون سلمان رشدی کو سر کا خطاب دے دیا۔ مغربی ممالک کی طرف سے اس متنازع کتاب کی حمایت ایک عادی اور روزمرہ کی بات نہ تھی، وہ اس حمایت کے ذریعے مسلمانوں کے تاثرات اور رد عمل کا جائزہ لینے کے ساتھ ساتھ اسلام کے مقدسات بالخصوص قرآن اور پیغمبر گرامی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف توہین کے مذموم منصوبے کا آغاز کرنا چاہتے تھے۔ ایران کے امام خمینی نے ایک دور اندیش رہبر کی حیثیت سے مغرب کی سازش کو بھانپتے ہوئے 14 فروری 1988 کو قرآن و سنت کی روشنی میں سلمان رشدی کے واجب القتل ہونے کا تاریخی فتویٰ صادر کیا۔ اس فتوے کو تمام عالم اسلام میں زبردست پذیرائی ملی۔ خمینی کی وفات کے بعد آیت اللہ سید علی خامنائی نے بھی اس فتوے پر تاکید کی اور اسے ناقابل واپسی قرار دیا۔ خمینی کے اس تاریخی فتوے پر مغربی ممالک کا رد عمل اس قدر شدید تھا کہ ایران میں تعینات 11 یورپی ممالک نے تہران سے اپنے سفیر واپس بلا لیے اور ایرانی حکومت اور عوام کو شدید ترین سیاسی اور اقتصادی پابندیوں کی دھمکیاں دیں۔ ایرانی قوم اور حکومت کی استقامت اور پامردی اس بات کا باعث بنی کہ 12 کے 12 یورپی ممالک کے سفیر بغیر کسی شور شرابے کے تہران واپس آ گئے۔ غاصب صہیونی حکومت اور برطانیہ ملعون سلمان رشدی کی حفاظت پر خطیر رقم خرچ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود سلمان رشدی اس فتوے پر عمل درآمد کے خوف سے سیکیورٹی کے انتہائی سخت انتظامات میں زندگی گزار رہا تھا۔ پچھلے دنوں امریکہ میں ملعون سلمان رشدی پر چاقو سے حملہ ہوا، جس کے نتیجے میں وہ شدید زخمی ہوا۔ ملعون سلمان رشدی پر حملہ امریکی ریاست نیو یارک کے علاقے شوٹاکوا میں اس وقت ہوا جب وہ ایک تقریب سے خطاب کے لیے اسٹیج پر پہنچا۔ رپورٹ کے مطابق جمعے کی صبح CHQ-22 کے عنوان سے منعقدہ تقریب میں سلمان رشدی کو خطاب کرنا تھا، اور جیسے ہی وہ اسٹیج پر آیا ایک شخص نے اس پر حملہ کر دیا۔ عینی شاہدین کے مطابق حملے کے فوراً بعد ملعون سلمان رشدی کو وہاں سے لے جایا گیا، جبکہ حملہ آور کو حراست میں لے لیا گیا۔ خیال رہے کہ سلمان رشدی کی کتاب دی سٹینک ورسز 1988 سے ایران اور باقی تمام مسلمان ممالک میں اس پر پابندی ہے۔ امریکہ میں ہونے والے حملے میں شاطم رسول ملعون سلمان رشدی شدید زخمی ہو گیا اور اس کی قوت گویائی متاثر ہو گئی، جبکہ ایک آنکھ بھی ضائع ہونے کا امکان ہے۔ سلمان رشدی ملعون پر نیو یارک میں ایک تقریب کے دوران حملہ ہوا۔ ڈاکٹرز کے مطابق ملعون سلمان رشدی کی حالت تشویشناک ہے اور اسے وینٹیلیٹر پر منتقل کر دیا گیا ہے۔ برطانوی میڈیا کے مطابق سلمان رشدی بول نہیں پا رہا اور اس کی ایک آنکھ بھی ضائع ہونے کا امکان ہے۔ رشدی کے ایجنٹ اینڈریو وائلی کا کہنا ہے کہ سلمان رشدی کے بازو کے اعصاب کٹے ہوئے تھے، جگر میں چھرا گھونپنے سے اسے شدید نقصان ہوا اور وہ ممکنہ طور پر آنکھ سے محروم ہو جائے گا، اور انشاءاللہ وہ آنکھ سے محروم ہو جائے گا۔ واضح رہے کہ ملعون سلمان رشدی پر حملہ کرنے والے نوجوان کی شناخت 24 سالہ ہادی مطر کے نام سے ہوئی، جو امریکی ریاست نیو جرسی کے علاقے فیئر ویو کے رہائشی ہیں۔ ذرا سوچیں کہ اگر اللہ چاہتا تو اس وقت اسے عبرت بنا دیتا جب اس نے غلیظ حرکت کی تھی، لیکن عمر کے اس حصے میں جب ہلکی کھانسی بھی اوسان خطا کر دیتی ہے، تب کسی کو ایسے ادمرہ کر کے چھوڑ دیا جائے کہ موت دروازے پر دستک دے رہی ہو، اور دنیا میں بھی عذاب برداشت کرنا پڑے اور آخرت میں بھی عذاب وافر مقدار میں ہو، تو کیا ہی خوب قصاص ہے یہ۔ بے شک اللہ قصاص لینا اور اپنے دین کی حفاظت کرنا خوب جانتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سے بھی ہادی مطر کی طرح دین کا کام لے اور ویسا مومن بنائے جس کی اقبال نے اپنے اشعار میں ترجمانی کی۔ اللہ کو پامردی مومن پہ بھروسہ، ابلیس کو یورپ کی مشینوں کا سہارا۔ تقدیر امم کیا ہے کوئی کہہ نہیں سکتا، مومن کی فراست ہو تو کافی ہے اشارہ۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور دوستوں کے ساتھ لازمی شیئر کریں۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ نگہبان۔